جب یہ نکالو گے مال تمہارے اللہ رب العزت تمہارے سارے مال کو پاک فرما دے گا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جب کسی غریب کو دو گے تو اس کے دل سے جب دعائیں نکلیں گی تو اللہ اس پر بھی کرم فرمائے گا۔ اور پھر تیسرا فائدہ، دینے پر یہ نہیں دے دیا بس مال بات ختم ہو گئی، اللہ کریم تمہارے دینے کے ہر دانے پہ اللہ کریم ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ کلیہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہمیں؟ یہ طریقہ کار کیوں نہیں سکھائے جاتے ہمیں؟ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ادھر سے بھی اکٹھا کر لیں، یہ بھی اکٹھا کر لیں، یہ بھی جمع ہو جائے تو بس پھر بات بن جائے گی۔ یار انسان تصور باندھے ذرا، ہے کیا ہے میرا؟ جب دنیا میں آیا تھا تو جسم پہ تن پہ ایک لباس کا ٹکڑا تک نہیں تھا، عذاب بھی اپنی مرضی سے نہیں میں سنبھال سکتا تھا، اللہ نے کرم کیا، مالک نے دخیم جسہ دیا، قد و قامت عطا کی، مالک کے کریم نے پہننے کے لیے طرح طرح کا لباس دیا۔ اب میں ہی اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں، اکڑ جاؤں کہ نہیں میں نہیں مانتا ساریاں گلاں، میرے تو مال میں کمی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے مجھے، میں نہیں مانتا یہ باتیں، میں نہیں دیتا عشر، میں نہیں دیتا زکوٰۃ، میں نہیں کرتا فلاں معاملہ، تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، یاد رکھنا اس دنیا میں بھی بے برکتی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن قبر میں اور حشر میں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں معاملات کیا ہیں؟ جہاں پر نفس کو تسکین ملتی ہے، جہاں پر نفس کو تسکین ملی، جہاں پر یہ شیطان راضی ہوا، ایک دیر نہ لگائی، ایک منٹ نہ لگایا، ٹھیک ہے جی ہو گیا، حضرت صاحب و فلانے پیر دا کالے شاہ تے اور ننگے شاہ تے کاما والی سرکار میلہ آ گیا جی، عرس کروانا ہے جی، ہاں جی کی جی کتیاں دی لڑائی ہوتے سانو میدان سجان واسطے اننے پیسے چاہیے، دے دیا۔ جہاں پر لوگوں نے واہ واہ کی، جہاں پہ لوگوں نے بلے بلے کہا، وہاں پر نہیں دیکھا کبھی کالے شاہ کا میلہ، کبھی کما والی سرکار کا میلہ، کبھی ننگے پیر کا میلہ، لٹا دیے لاکھوں پیسے۔ اور اللہ کے بندے، جہاں پر رب تجھے فرماتا رہا، جہاں پہ رب کہتا رہا دے میرے رستے میں، دے میری بارگاہ میں، تو نے کہہ لیا جی سردہ ہی نہیں، جی گزارا ہی نہیں، ہاتھ بڑے تنگ نے، معاملات بڑے خراب نے، تو پھر یہ یاد رکھنا دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور جب قبر میں جاؤ گے تب بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہاں مر گئے یار یہ علماء؟ کہاں رہ گئی یہ نصیحتیں؟ کہاں رہ گئی یہ باتیں؟ اب گندم کا معاملہ ہے، ہر مولوی صاحب پکڑ لیں گے تھیلا اور تجوریاں نکال لیں گے اور گھر گھر کنڈی کنڈی کھڑکا کے گئے جی عشر زکوٰۃ واجب ہے جی، فرض ہے جی دیو۔ اور جب یہ گندم کا معاملہ گیا، کھسک گیا، گزر گیا، پھر بیٹھ جائیں گے، کنک لینی تھی نا، گندم لینی تھی، اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے۔ یہ نہیں بتایا کبھی کسی نے کہ گندم پر بھی عشر واجب ہے، مکئی پر بھی عشر واجب ہے، جو پھل اور سبزیاں بیجی جاتی ہیں ان پر بھی عشر واجب ہے۔ کون کون جانتا ہے یہ احکامات؟ کہاں کہاں بتائے جاتے ہیں ہمیں یہ احکامات؟ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، یقین کیجئے یہ ایسے معاملات دیکھ کر کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کیا کریں یہ جو علم پڑا ہے۔ جب لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی سنیا ہی نہیں، کدی پڑھیا ہی نہیں جی، یہ عشر ہوندا کی مولوی صاحب تسی نویں ہی مسئلے کٹ چھڈے نے۔ تو میرے بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، میری غلطی نہیں ہے، یہ تو تجھے چاہیے، تیری اتنی زندگی گزر گئی، خدا کے بندے تیرے بال سفید ہو گئے، قبر میں تیری ٹانگیں چلی گئیں، اور تجھے عشر کے احکام کا پتہ نہیں، تجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے مال کو پاک کیسے کرنا ہے۔ سامعین عزیز گرامی قدر، افسوس اس بات پر کہ ہمارا معاشرہ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے کہ میں یہ باتیں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یہ کسی قلم بند طریقے سے میں ساری باتیں آپ کے سامنے ڈھال نہیں سکتا، لیکن کیا یوں ہی چلتا رہے نظام؟ یوں ہی رات دن اور زندگی کے ایام گزرتے رہیں، غفلت میں پڑے رہیں، یوں ہی بے راہ روی کا شکار رہیں؟ اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ جب بندہ شریعت پر عمل کرے تو پھر بیج کو زہر لگا کر فصلوں میں نہیں ڈالنا پڑتا، پھر خالق کائنات خود رزق پورا فرما دیتا ہے۔ آج کل معاملات ہیں نا، کسان اپنے بیج کو زہر لگاتے ہیں اور فصلوں میں ڈالتے ہیں، وہ کہاں نہ کھا جان،
فصل نہیں اگنی۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، رب کعبہ کی قسم، بیج کو زہر لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لاکھوں کوے آئیں، لاکھوں چڑیاں آئیں، چن جائے سارے بیج، لیکن پروردگار عالم پھر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ تصور تو باندھ کر دیکھیے، نظریہ تو باندھیے نا، قرآن اور حدیث پر عمل تو کیجئے، خالق کائنات بڑا ہی کرم فرمائے گا۔